بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی نامور اداکارہ اور پاکستانی فلمی صنعت کی خاتون اول سبیہ خانم 13 جون کی صبح امریکی ریاست ورجینیا میں وفات پا گئیں۔ وہ بلڈ پریشر اور شوگر سمیت متعدد امراض میں مبتلا تھیں۔ ان کے انتقال کی خبر سن کر دلی دکھ ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 84 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ سبیہ خانم کے شوہر سنتوش کمار کا 56 سال کی عمر میں 38 سال قبل انتقال ہو چکا ہے۔ سنتوش کمار اور دلیپ کمار کو ہم بہت عرصے تک ہندو سمجھتے رہے اور ہم اس بات پر دکھی بھی رہے کہ ایک اچھی خاصی مسلمان عورت نے نہ جانے کس مجبوری میں غیر مذہب میں شادی کر لی۔ یہ راز تو بعد میں کھلا کہ سنتوش کمار اصل میں سید موسیٰ رضا ہیں۔ دلیپ کمار کے متعلق بھی پتہ چلا کہ اندر سے یوسف خان ہیں اور فقط اسی وجہ سے کبھی مہارت سے ڈانس بھی نہیں کر پائے۔ اب تو الٹا زمانہ آ گیا ہے کہ جب تک نام میں خان نہ لگے ہیرو ہٹ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن آج تک کسی ہندو اداکار نے پھر بھی اپنے نام کے ساتھ خان لگانے کی ہمت نہیں کی ہے، کیونکہ امکان یہی ہے کہ لوگ ہنسیں گے۔ ہم سبیہ خانم کی فلمیں اور ڈرامے دیکھتے دیکھتے جوان ہوئے۔ سبیہ خانم کا نام سن کر ہمارے ذہن میں تو صرف غرارہ آتا ہے۔ اس زمانے میں کرونا نہ ہونے کے باوجود بھی ہیروئن ہیرو سے ہر صورت 6 فٹ کا سماجی فاصلہ برقرار رکھتی تھی۔ ہیروئن چند مصنوعی پتوں کے پیچھے ہوتی تھی اور کاغذ کا چمکتا چاند اس کے پیچھے ہوتا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہل لیتی تھی، جسے ڈانس کا نام دیا جاتا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ڈانس میں ہیروئن ہلی ہے یا ہوا سے غرارہ ہلا ہے، کیونکہ زیادہ ہجانیت دکھانا مقصود ہوتا تو ڈائریکٹر فلم بندی کے وقت کمپریسر چلوا دیتا تھا۔ سبیہ خانم نے زیادہ تر کام سنتوش کمار کے ساتھ ہی کیا تاکہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ پھر بھی فلم میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ہیرو ہیروئن دونوں نظریں نیچی کر کے بات کیا کرتے تھے۔ زیبا نے بھی شادی کے بعد زیادہ کام محمد علی کے ساتھ کیا۔ وحید مراد کے ساتھ کام کرنے پر روبن گوش اور محمد علی دونوں کو اعتراض تھا، کیونکہ ان کی اداکاری کے دوران پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کب اداکاری کرتے کرتے سیریس ہو جاتے ہیں اور لپک جھپک کرتے ہوئے چاکلیٹ ہیرو کی نیت میں کب فطور آ جاتا ہے۔ ہاتھیوں کی اس لڑائی میں فلم اسٹار ندیم کا فائدہ ہو گیا۔ ان کے ساتھ بیگمات کی اداکاری پر نہ روبن گوش کو اعتراض تھا اور نہ ہی محمد علی کو۔ خیر یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ سبیہ خانم پاکستان فلم انڈسٹری کے مقبول ترین ناموں میں سے ایک تھیں، جنہوں نے نہ صرف اپنی اداکاری سے لوگوں کے دل مو لیے تھے بلکہ انہیں متعدد بار نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا، اور 50 اور 60 کی دہائی میں فلم انڈسٹری نے ان کا عروج دیکھا، جس دوران انہوں نے سپر ہٹ فلموں میں کام کیا جیسے کنیز مکھڑا، انوکھا تہذیب۔ انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر 80 اور 90 کی دہائی میں بھی خوب دکھائے اور اس دوران بھی کئی ایوارڈ یافتہ فلموں میں کام کیا۔ ان فلموں میں سبیہ خانم نے مرکزی کردار ادا کیے، جس میں اکثر ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے شوہر سنتوش کمار ہوتے تھے۔ سبیہ خانم کا اصل نام مختار بیگم تھا۔ وہ 16 اکتوبر 1936 کو گجرات میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد کا نام محمد علی مہیا تھا، جن کا تعلق دہلی سے تھا۔ والدہ اقبال بیگم بالو امرتسر سے تھیں۔ 1948 میں سیالکوٹ میں ایک ثقافتی وفد نے ایک سینما کا دورہ کیا۔ اس وفد میں مختار بیگم بھی شامل تھیں۔ انہوں نے وہاں پر ایک پنجابی گیت کتھے گیا پردیسیا وے گایا، جو کہ فلم سسی پنو کا گیت تھا۔ ان کی اس کارکردگی کو خاصی پذیرائی ملی۔ جلد ہی محمد علی مہیا نے اپنی بیٹی کا تعارف اس وقت کے معروف اسٹیج ڈرامہ رائٹر اور شاعر نفیس خلیلی سے کرایا، جنہوں نے انہیں ایک ڈرامے بت شکن میں ایک کردار
کردار کی پیشکش کی۔ یہ نفیس خلیلی ہی تھے جنہوں نے مختار بیگم کا نام سبیہ خانم رکھا۔ نفیس خلیلی کی درخواست پر مسعود پرویز نے انہیں اپنی فلم بیلی میں کاسٹ کر لیا اور یوں بیلی سبیہ خانم کی پہلی فلم ثابت ہوئی جو 1948 میں ریلیز ہوئی۔ بیلی مسعود پرویز کی بطور ہدایت کار پہلی فلم تھی۔ اس کی کاسٹ میں سنتوش کمار، سبیہ خانم اور شاہینہ شامل تھیں۔ اس کے بعد سبیہ نے انور کمال پاشا کی سلور جوبلی فلم دو آنسو میں نوری کا کردار ادا کیا۔ پھر اگلی فلم آغوش میں بھی انہوں نے لاجواب اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ اس فلم کی ہدایات مرتضی جیلانی نے دی تھی اور فلم کی کاسٹ میں سبیہ خانم، سنتوش اور گلشن آرا شامل تھے۔ 1953 میں انور کمال پاشا کی فلم غلام میں بھی ان کی اداکاری نے سب کو چونکا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد جس فلم میں سبیہ خانم کی اداکاری کا نوٹس لیا گیا اس کا نام گمنام تھا۔ اس فلم کی ہدایات بھی انور کمال پاشا نے دی تھی اور اس کی کاسٹ میں سیما سدھیر اور سبیہ خانم شامل تھے۔ دلہ بھٹی میں بھی ان کا کردار ناقابل فراموش تھا، بلکہ اس کردار کو ان کا امر کردار کہا جاتا ہے۔ سبیہ خانم کو اپنے زمانے کے تمام مشہور اداکاروں کے مقابل کاسٹ کیا گیا، لیکن سنتوش کمار کے ساتھ ان کی فلموں کو ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا۔ ان کی معروف فلموں میں وعدہ پاسبان، شیخ چلی، 7 لاکھ، گمنام دیوانہ، آس پاس، سسی سہنی، چھوٹی بیگم، داتا حاتم، آج کل، مکھڑا اور عشق لیلا، دل میں تو، ایاز محفل، پرواز طوفان، موسیقار، سرفروش اور دیگر کئی فلمیں شامل ہیں۔ سبیہ خانم نے متعدد فلموں میں کریکٹر ایکٹر کی حیثیت سے بھی انمٹ نقوش ثبت کیے، جن میں کنیز اور دیور بھابھی، پاک دامن، انجمن محبت، تہذیب اور ایک گناہ اور صحیح سر فہرست ہیں۔ سبیہ خانم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستانی سلور اسکرین کی پہلی خاتون تھیں جنہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز انہیں 14 اگست 1986 کو عطا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں بہترین اداکارہ کی حیثیت سے کئی ایوارڈ ملے۔ سبیہ خانم نے جو ایوارڈ حاصل کیے ان میں 7 لاکھ، شکوہ اور دیور بھابھی میں بہترین اداکارہ، ایک گناہ اور صحیح میں اسپیشل ایوارڈ اور فلم سنگ دل میں بہترین معاون اداکارہ کے ایوارڈ شامل تھے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق بھی اس کے علاوہ سبیہ خانم کے کریڈٹ پر کئی ٹی وی ڈرامے بھی ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری نے اپنے عظیم ترین ناموں میں سے ایک کو کھو دیا ہے۔ انتقال کی خبر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی موت کو ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے ٹویٹ میں کہا کہ انہیں سبیہ خانم کی موت کا بے حد افسوس ہے اور اس وقت کا ذکر کیا جب انہوں نے واشنگٹن میں اداکارہ سے ملاقات کی تھی اور بتایا کہ وہ کتنی دلکش اور حسین تھیں۔ اسی طرح تجزیہ نگار عائشہ صدیقہ نے بھی ٹویٹ میں اپنے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ بہت قابل اداکارہ تھیں۔ اداکار علی رحمان خان نے بھی ٹویٹ میں کہا کہ پاکستانی فلمی انڈسٹری نے اپنے عظیم ترین ناموں میں سے ایک کو کھو دیا ہے۔ ایک اور صارف فریڈی نے لکھا کہ سبیہ خانم 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستان کی شاید سب سے مقبول اداکارہ تھیں اور ان کی اپنے شوہر کے ساتھ جوڑی کو ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور صارف ثنیا کرن لکھتی ہیں کہ انہیں سبیہ خانم کا وہ انٹرویو یاد ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے سنتوش کمار سے شادی کیوں کی، حالانکہ ان کی ایک بیوی اور ایک اولاد بھی تھی، تو اس پر سبیہ خانم نے جواب دیا کہ عشق کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔